السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا ویکلی درس میں زکوٰۃ کا ٹاپک تھا، اور اس حوالے سے جو مجھے سوالات موصول ہوئے تھے میں ان کا ایک مختصر جواب اس وائس نوٹ میں بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں، تاکہ سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ جائے اور وہ بھی اپنے علم کو، اپنے نالج کو اس بارے میں اپڈیٹ کر لیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں ویسے تو تفصیلی اعتبار سے 10 شرائط ہیں، لیکن اگر ان کو اور مختصر کر لیا تو 6۔ فرسٹ اس میں سے یہ ہوگی کہ بندہ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو اور آزاد ہو۔ تو اگر عاقل بالغ اور آزاد کو سپریٹلی آپ اس میں ایڈ کر لیں گے تو 10 ہی بن جائیں گی۔ عاقل بالغ اور آزاد مسلمان پر زکوٰۃ تب شرط ہوگی، جب فرض ہوگی، جب اس کے اندر یہ شرائط پائی جائے۔ نمبر 1، نصاب کا مالک ہو۔ واٹ از نصاب؟ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 2، نصاب نامی ہو، یعنی جو اس کے پاس مال ہے۔ چلے میں نصاب کو یہیں پہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے 7.5 تولہ گولڈ، یا پھر 52.5 تولے چاندی 52.5 تولہ سلور، یا پھر اس کے برابر ایسٹس، کیش یا کچھ اور مال اس کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ نصاب نامی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو، اس میں اضافہ ہو۔ نمبر 3، جو نصاب ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہو، قبضہ بھی ہو، ایسا نہیں کہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور مال کہیں اور پڑا ہوا ہے اور اس تک اس کی ایکسیس نہیں ہے۔ نمبر 4، نصاب اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ ہر وہ چیز جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے، لائف کو رن کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے بچوں کی اسکول کی ایجوکیشن کی فیس، ان کے یونیفارم، ان کے شوز، آپ کی گاڑی، بائک، آپ کی سائیکل، آپ کا گھر، آپ کا موبائل فون، آپ کا لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں آپ کی حاجات اصلیہ میں آپ کے کام کے اعتبار سے شامل ہیں۔ اور کھانا پینا، گھر کا الیکٹریسٹی، یوٹیلیٹیز، یہ ساری چیزیں آپ کی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ نمبر 5، نصاب قرض سے پاک ہونا چاہیے۔ ایک بندہ اس کے پاس اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور اس نے کسی کا پیسہ بھی دینا ہے، تو لیٹ سے کہ زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے 1 لاکھ، تو اگر وہ قرض ادا کر دے گا تو پیچھے اس کے پاس وہ پیسے نہیں بچیں گے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، جب نصاب کی جو لیول ہے وہاں تک وہ پہنچ جائے تو اس کے بعد اس نصاب کے اوپر 1 سال گزرنا یہ ضروری ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جب آپ سال کاؤنٹ کریں گے تو اس سال میں اسلامک کیلنڈر کا اعتبار ہوگا، جارجین کیلنڈر کا اعتبار اس میں نہیں ہوگا۔ یعنی کسی نے ربیع الاول میں وہ نصاب کو پہنچا تو نیکسٹ ایئر ربیع الاول کی اس تاریخ کو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس سے پہلے نہیں۔ یہ کویسچن یہ تھا کہ کیا ساس سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے۔ ساس، سسر، بہن، بھائی، سالی، ماموں، چاچا، پھوپھی، ان سب کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور اگر زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہیں تو پھر نہیں دے سکتے۔ آپ اپنے اصول اور فروع، یعنی آپ اپنے والدین کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ آپ کے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مال میں سے ان کی پرورش کریں اور ان کی مدد کریں۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا مسلمان جو اسلام کی طرف مائل ہو، اسلام قبول کرنا چاہتا ہو، یا آپ کے پیسے دینے سے اس کے دل میں اسلام کی محبت، جیسے افریقہ کے اندر بہت سارے غریب مسکین ہیں جن کو پیسے دیے جائیں تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ دنیا میں پیسہ دینے سے اگر کسی کی آخرت جہنم کی آگ سے بچتی ہے تو تالیف قلوب کے لیے آپ اس کو پیسہ دے کے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ ایک کویسچن یہ آیا تھا کہ کیا زکوٰۃ کی رقم کسی این جی او یا ویلفیئر تنظیموں کو دی جا سکتی ہے؟ میں نے درس میں بھی یہ چیز عرض کی تھی کہ این جی اوز اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ کنسرٹس کرواتی ہیں۔ ایون میں نے یہاں تک وٹنس کیا ہے کہ یہ کنٹراسیپٹیوز جو ہیں وہ بھی ڈونیشن کی اماؤنٹ سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی۔
اسی طرح یہ میوزک کنسرٹس کرواتے ہیں، پھر اسی طرح وہ جہیز بھی دلواتے ہیں۔ جہیز حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے، جہیز کے لیے زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی۔ تو زکوٰۃ صرف اور صرف وہاں پہ دیں جہاں آپ کو یہ پتا ہو کہ اس NGO یا اس NPO یا اس ادارے مطلب اسکول واٹ ایور جو مجھ سے زکوٰۃ ریسیو کر رہا ہے وہ اس زکوٰۃ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہی استعمال کرے گا، اور ان کو احکام شریعت کا پتہ ہے کہ چندہ کیا ہوتا ہے، ڈونیشن کیا ہوتا ہے، عطیہ کیسے ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی NGOs جو ڈاؤٹ فل ہیں، جو مشکوک ہیں، جن کا منشا اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور امت مسلمہ کی خیرخواہی نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ وغیرہ نہ دیں۔ ایک اور کوشچن اس میں یہ تھا کہ میں نے ایک گھر بنایا ہے لیکن مجھے اپنے اس گھر کے بیچنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس گھر کی جو انکم ہوگی اس انکم کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ واللہ تعالیٰ ورسولہ اعلم۔ یہ کچھ کوشچنز مجھے یاد تھے اور ایک میرے سامنے ابھی آ گیا، میں نے اس کے جواب عرض کر دیے۔ تو اس طرح کے جو میسیجز ہوتے ہیں دینی تعلیمات پر مبنی، ان کو اپنے اہل خانہ دوست احباب میں بھی فارورڈ کیا کریں تاکہ لوگوں کا علم دین کا جو درجہ ہے وہ بہتر ہو، لوگوں کی ذہنی حالت بہتر ہو، لوگ مسائل جانیں۔ سینکڑوں ہزاروں خاندان ایسے ہیں جہاں شوہر بیوی کو باتوں باتوں میں طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں جی طلاق نہیں ہوئی، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کی، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے قیامت کے دن ان کا وہ مال ایک سانپ کی صورت میں ان کے گلے میں طوق بنا کے لٹکا دیا جائے گا۔ تو اپنی زکوٰۃ کے احکام سیکھیں، صدقات کے احکام سیکھیں، نکاح و طلاق، خلا کے مسائل، یہ چیزیں سیکھیں، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ مرتے وقت آپ کی زندگی اور مشکل ہو جائے گی اور مرنے کے بعد اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گی، اس لیے ابھی وقت ہے دین کو سیکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کے سینے کھولے، ہمیں حکمت و دانائی، فہم و فراست اور علم دین کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے۔